بخاری صاحب اپنا ہرمز جس کو میں نے سونے کی چڑیا کہا ہے اس کے اوپر اب جنگ چھڑ چکی ہے اور دونوں سائڈز اس پر کنٹرول کی باتیں کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی اپنے تازہ بیان میں کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھیں. جی بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو امریکہ کنٹرول کرے گا اور امریکہ اس کا گارڈین اینجل ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ طے کر لیں کہ سکھ کون ہے. تو مجھے تو اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں, کسی اور کو ہو تو میں کہہ نہیں سکتا, وہ عقل سے پیدل ہی ہوگا. ٹرمپ اس لیے سکھ ہے کہ اس کے اپنے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے, اس کے اپنے انسٹیٹیوشن اس کو کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن کے لوگ کہتے ہیں کہ ہی از میڈ مین. ان کی بھتیجی نے بھی انفیکٹ اس حوالے سے, اور ان کی بھتیجی نے اپنی ویڈیو جاری کی تھی. تو کون ہے پاگل؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ nobody needs a rocket science to find out who is a madman. He is one single madman threatening the world peace today. یہ جو امریکہ کو پوری دنیا کا ماما بننے کا پرانا شوق ہے نا, یہ اب ختم ہونے والا ہے, یہ سورج ڈھلنے والا ہے. یہ جو پینک ہے نا اس شخص کا, جس کو میں پہلے گرگٹ قرار دے چکا, گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے, صبح کچھ, دوپہر کچھ, شام کچھ. اونٹ کی طرح اس کی کوئی کل سیدھی ہے ہی نہیں. کسی کروٹ بیٹھے, کسی ڈھنگ سے بیٹھے, اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. او بھائی گرگٹ بنو, اپنی قوم کا سودا تو نہ کرو, اپنی قوم کا مذاق تو نہ بنو پوری دنیا کے اندر. یہ پاگل آدمی, بیوقوف, جاہل, مریض اگر کوئی ہے, میں ان آل سینٹی کہہ رہا ہوں, وہ دو شخص ہیں, ایک یہ اور ایک وہ. تیسرے کا نام اس لیے نہیں لے رہا, وہ لنزے گراہم جو ہے وہ بیچارہ مر گیا, اب اس کو مرے ہوئے کو کیا رونا, وہ بھی اتنا ہی بڑا سکھ ہے. یہ سکھ لوگ جو ہیں پوری امریکن قوم کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں. یہ امریکہ کو ذلیل کروا کے چھوڑیں گے. امریکہ کا وقار ابھی آلریڈی کس حد تک گر گیا ہے, یہ جا کے آپ امریکن لوگوں سے پوچھیں جو 80 لاکھ 90 لاکھ باہر نکل کے چیخو پکار کر کے کہتے ہیں نو کنگ نو وار. یہ بات میں نے نہیں کہی تھی, یہ یورپی یونین جس کے پیٹ میں پھر دوبارہ درد اٹھا, میں ابھی ان کی تفریح لوں گا, ان سب نے کہا تھا دس از ناٹ آر وار, ان سب نے کہا تھا دس از نیتنیاہوز وار. تو اب کیا بھڑکو لگ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, اب اگین امریکہ نے دوبارہ سے ایران کی ناکہ بندی جو ہے اس کا بلوکیڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو کیا وی آر بیک ٹو اسکوئر ون یا پھر سچویشن ماضی سے بھی زیادہ خراب ہوگی؟ نو وی آر بیک ٹو زیرو, سب زیرو لیول. بیک ٹو اسکوئر ون تو پھر کوئی بچت ہے نا, یہ تو سب زیرو لیول پہ جا رہا ہے. یہ گھٹیا انسان کل تک ایران کو کہتا تھا کہ تمہیں کوئی فیس, کوئی ٹول, کوئی سروسز فی لینے کا اختیار نہیں ہے. اور کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کے وہ پانی ہے, جس کا وہ علاقہ ہے. وہ ماما جی آپ کہاں سے آ کے کیا امپوز کر رہے ہو, ہو آر یو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے, آپ کی سارا چلانا اور شور و غوغا اس بات پر ہے کہ آبرہ ہرمز جو ہے وہ ابھی کھلا نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر ایران کا کنٹرول ہے. آپ یہ پابندیاں لگائیں تو ایرانی جانے دیں گے, انہوں نے کہہ دیا نا انہوں نے. آپ نے دیکھا نہیں ایران کا سٹیٹمنٹ کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں نا کہ گزر کے تو دکھاؤ. جی بخاری صاحب, آپ اکثر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ وہ ایک شاپ کیپر ہے, تو اب اگین شاید انہوں نے اپنا ہرمز کی اکنامک جو ویلیو ہے اس کو ریئلائز کیا ہے, اور انہیں لگ رہا ہے کہ ایران کیوں, ہم اس پر کنٹرول کر کے 20% جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا کریں گے, فیس وصول کیا کریں گے جن ممالک کے کارگو جہاز وہاں سے گزریں گے. تو بخاری صاحب ایران کو تو بہت بیش کرتے تھے یہ اس بات پر. دیکھیے یہ ایک بنیا ہے, بنیا کی مینٹلٹی جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. یہ اپنے علاقے چھوڑ کے دوسروں کے علاقے کا ماما بننے کا اس کو شوق ہے. یہ یہاں آ کے جو جھوٹ پڑھنے ہیں نا, اس کو آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے. اسی آبنائے ہرمز سے بھاگے ہیں نا 2 ایئر کرافٹ کیریئر, ایم آئی رائٹ اور رانگ. اسی جزیروں کے اوپر حملہ کرنے کے چکر میں اس کے F-35 گئے ہیں نا واپس اپنی بیسز پر. کدھر گئے وہ 11,000 جو فٹ سولجر آ رہے تھے خاج پر حملہ کرنے کے لیے, قبضہ کرنے کے لیے, ویئر آر دے. اس کو جو جوتیاں کھانے کا بھی شوق ہو گیا ہے. وہ یہ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ڈونٹ اسمائل, آئی ایم سیریس. اس کو ذلیل ہونے میں نشہ آتا ہے, سرور آتا ہے اس کو. ایک یہ نا ذلیل صبح سے شام تک ہو رہا ہے, ہی انجوائز. مگر کتنی بڑی قوم کا سودا کر رہا ہے اس کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. Americans have disowned him. American institutions have disowned him, curtailed all his power to launch a new war or to expand a new war. یہ وہ زخم جو ہے نا اس کے پیچھے لگے ہوئے, جو اس کے اپنے اداروں نے لگائے ہوئے ہیں, اس کا غصہ نکالتا ہے ایران کے اوپر. لیکن ایرانین قوم کہیں بج ہوئی متاثر اس کی دھمکیوں سے, تو یہ جس غلط فہمی کا شکار ہے اسے اس سے نکلنا ہوگا. ایک بات. دوسری بات
बुखारी साहब, ईरान का रिस्पॉन्स जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दे आर नॉट बजिंग, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि अपना हरमुज़ में किसी भी तरह की मुदाखलत जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जब ये धमकियां दे रहे हैं तो क्या ये प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं अपना हरमुज़ को कंट्रोल? दो इंपॉर्टेंट बातें कही हैं ईरानियन साइड ने। कम गेट अस, अंग्रेजी में कहते हैं, प्रोवर्बियल कहते हैं कि कम गेट अस, आजा भाई जो करना है कर ले। वो बार बार अमेरिका को कह चुका है आ जाओ आजमा ले, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने नाकाबंदी की थी 400 किलोमीटर पीछे ईरानियन वाटर्स के, ठीक है। अगर ईरान का कोई जहाज नहीं गुजरेगा वहां से तो गुजरेगा तो इनका भी कोई नहीं। अब वो मजबूर कर रहा है कि आपने जो चंद जहाज़ों को या चंद मुल्कों को इजाज़त दी वो भी बंद करें। वो ईरान से इसको मुकम्मल ब्लॉकेड करवाएगा, जिसको वो कह रहे हैं ना ईरानियन ब्लॉकेड, दैट इज गोइंग टू बी ए वर्ल्ड ब्लॉकेड इन फैक्ट। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? MOU, दैट इज द बेसिस ऑफ द होल थिंग ना, पूरा कॉन्फ्लिक्ट उस पर बेस्ड है। जी। आप मुझे ईमानदारी से किसी राह चलते से पूछ के बताएं कि इसकी वायलेशन सवाए दो बंदों के, जिनमें से एक ट्रंप है और दूसरा नेतन्याहू है, और किसने की है? हरकतें खुद करते हैं, घटियापन खुद करते हैं, कमीनगी खुद करते हैं, मलबा डाल देते हैं ईरान के ऊपर, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया उनके साथ है। मैं ये एक बात बताऊं आपको, अमेरिका का जो नुकसान इस शख्स ने करा दिया हुआ है ना, पहले जो जंग हुई थी 38 रोज़ा, उसमें जाके पूछें उन अखबारात से जिन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की थी, तो उनके ऊपर दहाड़े थे मौसूल, फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ फेक न्यूज़। उन्होंने बताया था कि अभी तो एस्टिमेट्स ही नहीं बने हैं उस बर्बादी और तबाही के जो अरबों डॉलर में है, जो उन 19 में से 11 अड्डों पर हुई है। बिल्कुल ठीक अभी ये जो ताज़ा पंगा लिया है उन्होंने, उसमें कुवैत, बहरीन, उर्दन, जॉर्डन, उसमें क्या हुआ है जरा जाके पूछे तो सही कि वो नुकसान का लेवल क्या है। अगर इसने मज़े ले ले के अमरीकी कौम को जलील करवाना है, वर्ल्ड पावर होने का इमेज जो है उसको सब जीरो लेवल पे ले जाना है, आई थिंक इसको तो इनाम देना चाहिए, इसको वाकई मिलना चाहिए नोबेल प्राइज़। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त तो पता नहीं जज्बाती अंदाज में कह दिया था, इसको तो मिलना चाहिए, इसलिए कि ये पूरी दुनिया को एक नए बहरान से दो चार कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये अपनी ईगो के चक्कर में इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से हम ईरान की बात कर रहे थे, तो ईरानी फौज का मौक़िफ़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर। देर सिंह कि अगर किसी ने अमेरिका की हिमायत भी की तो उसको भी इस जंग में मुलव्विस समझा जाएगा। ये पासदारान का स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि हमने सिफारतकारी के जरिए, बयानात के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ये बावर कराने की कोशिश कर रही है खलीज में वाक़ इन रियासतों को कि फॉर गॉड सेक पिछली जंग से सबक सीखें। हम मजबूर हो जाते हैं वहां अटैक करने पर जहां से हम पर अटैक होता है। दिस इज बेसिक ह्यूमन राइट। यूनाइटेड नेशन का चार्टर उठा के देख लीजिए आप, जिनेवा कन्वेंशन के सफ़े उलट के देख लीजिए आप, जहां से आप पर हमला होगा वहां हमला करने का आपके पास राइट है। देयरफॉर उन्होंने कम्युनिकेट किया इनको कि खुदा के वास्ते सबक सीखें, अब ना इस्तेमाल होने दें। जहां जहां हुआ है वहां वहां उन्होंने बैंड बजा दी है उनकी, और अब कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि अंधाधुंध तकलीद जो है अमेरिका के पॉलिसियों की, उसका नुकसान किसी और को तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो तो देखेंगे फ्यूचर में, लेकिन अमेरिकन कौम बर्बाद हो रही है, ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, ये ईरानी फ़ौज की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने खित्ते के दीगर ममालिक को खबरदार किया है कि अगर ये कशीदगी में इजाफा होता है तो बाकी ममालिक भी इस जंग की लपेट में आएंगे। तो कुवैत, बहरीन, उर्दन, ओमान, ये तो ऑलरेडी हमलों की जद में है, तो फिर क्या कतर को, सऊदी अरेबिया को, इन ममालिक को धमकी दी जा रही है? नहीं, ये जो मामले हैं ना यूरोपियन यूनियन वाले ताज़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो कहता है सपोर्ट करेगा इस वॉर को, जिसके स्टेक्स होंगे यहाँ पर, उन पर हम हमला करेंगे। दिस इज आवर राइट। क्लियर कर दिया उन्होंने सबको, समझ आए या ना आए भुगतेंगे सारे। मैं बता रहा हूँ आपसे, देखें जब कोई कुव्वत, जब कोई कौम, जब कोई शख्स, इवन इंडिविजुअल मरने मारने पर तुल जाए ना, वो पंजाबी ज़बान में कहते हैं ना, एक फिल्म थी फेरे, उसका डायलॉग था कि कख नहीं रहा साडा ते तीला नहीं रहन देना ਤੁਹਾਡਾ। जब आदमी मरने मारने पर जो कौम तैयार हो जाए, उसको कौन हरा सकता है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात हरा सकती है। एंड गॉड जो है ना, वो अमेरिकनों के है, गॉड पूरी दुनिया का है, पूरी यूनिवर्स का है। उसने देखना है कहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, और जुल्म जो है वो कहते हैं कि जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। बिल्कुल। बुखारी साहब, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अभी तक छोटी कश्तियों के जरिए, स्पीड बोट्स के जरिए जो है वो कंट्रोल करता रहा है, लेकिन अब अमेरिका इन स्ट्राइक्स के अंदर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक कर रहा है उन कश्तियों को, तो कितनी देर तक ईरान जो है वो ये कंट्रोल मेंटेन कर पाएगा? देखिए, ये दावा करते हुए ट्रंप को 2 महीने हो गए हैं,
میں نے ان کی ایئر فورس تباہ کر دی, میں نے ان کی نیول فورس تباہ کر دی, میں نے ان کا فوجی کوئی نہیں چھوڑا, میں نے ان کی میزائل کی کوئی سائٹ نہیں چھوڑی, اور دھڑا دھڑ وہاں سے ریٹیلیٹ کیا جا رہا ہے اور افیکٹولی کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا یہ جو 5 نام میں نے لیے ملکوں کے جو تازہ شکار ہیں اس جنگ کا, جن کو پنگا کرانے کی شوق ہے اپنی قوم کے ساتھ, وہ ظلم کر رہے ہیں کیونکہ ان پاپولر رجیمز ہیں نا, تو ان کو فکر تو ہے نہیں کسی کی, صرف اپنی حکومت کی فکر ہے. تو اس لیے وہ تو داؤ پر لگائیں گے امریکنوں کو, ڈرتے ہیں وہ کہ اگر امریکہ ناراض ہو گیا تو 2 گھنٹوں میں ساری گورنمنٹ ہو گئی. صرف یہ وجہ, اور کوئی نہیں, ہمدردی کوئی نہیں ہے امریکن سے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے کسی کی جنگ میں پنگا لینا یا اس میں شامل ہو جانا آپ کو ولنریبل کر دیتا ہے کہ دوسرا جو فریق ہے, جو متاثرہ فریق ہے, وہ آپ کی گردن دبوچے. یہ ہیومن لا ہے, یہ نیچرل لا ہے. تو اس لیے ان کو وارن رہنا چاہیے. لیکن میں نے تو اس سے آگے کی بات کر دی ہے کہ یورپی یونین کے جو ممالک ہیں یا جو ادروائز جو ممالک ہیں, ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تازہ بیان دیا نا یورپی یونین نے, یورپ نے ایران پر دباؤ سخت کر دیا, اپنا ہرمز میں بحری آزادی پر موقع برقرار. وہ بھائی میرے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کے جہاز پناما میں کیوں دیتے ہیں ٹول, یہ آپ کے جہاز سویز میں کیوں دیتے ہیں ٹول, ان کا خدا کوئی علت ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے پریشرائز کر کے عمان کو تھوڑا سا اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی, لیکن عراقچی نے فوری طور پہ دورہ کر کے ان کو کہا ہوش کے ناخن لیں. لیکن اس دفعہ عمان بھی حملوں کی زد میں تو آیا ہے بخاری صاحب. نہیں تو آئے گا نا, میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ جہاں سے سہولت کاری ہوگی وہاں پہ ہیٹ تو جائے گی, اور ہیٹ تو جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, ٹرمپ کے نیٹو وزٹ کے بعد ہی یورپی ممالک کے اس طرح کے بیانات زیادہ جو ہے وہ ہارشلی آنے لگ گئے ہیں. اب تو وہ بیلسٹک میزائل کی بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیے بیلسٹک میزائل تو پہلے بھی استعمال ہوئے ہیں اور اب بھی ہوں گے. 2 باتیں جو ہیں وہ ہمیں اب سمجھ لینی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسماعیل بقائی جو ہیں ایران کے, انہوں نے, ایرانی وزارت خارجہ کے وہ ترجمان ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ MOU نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے. یہ ایران نے اب کہا ہے, یہ ٹرمپ پچھلے 3 دن سے کہہ رہا ہے نو MOU فنشڈ, جنگ بندی ختم. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ سچویشن کو خود پرووک کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, دوسرا ان کو ایرانی لیڈرشپ کی کون حیات ہے, کون وفات پا چکا ہے, اس کے بڑے زیادہ جو ہے وہ کانسٹنٹلی اس حوالے سے بیانات دیتے ہیں. ابھی تازہ بیان کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں 90% یقین ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. دیکھیے بہت ساری ایزمپشنز کے اوپر جینے کی ٹرمپ کو عادت ہے. وہ تو مسیحا بھی بن گئے تھے, آپ کو یاد ہے نا. جی, وہ تو بحری قزاق بھی بن گئے تھے. ڈوم مرنا چاہیے کسی لیڈر کو اپنے آپ کو بحری قزاق کہتے ہوئے. ڈوم مرے. قزاق کہلوانا اپنے آپ کو, آپ کا خیال ہے کوئی شان بیان ہو رہی ہے؟ ذلت آمیز ٹائٹل ہے یہ, ذلت آمیز ٹائٹل یہ شخص اپنی قوم کو دے رہا ہے. ہم تو بحری قزاق ہیں جی, بحری قزاق ہیں, تو حشر بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا. کہاں ہے وہ؟ They have been eliminated. Mr. Trump, if you continue with your policies, you will be eliminated. انہیں تو بخاری صاحب آلریڈی یہ بہت زیادہ خدشہ ہے. وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ایران کی ہٹ لسٹ پر ہیں, he will be gone, یا انہیں ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. نہیں تو اس کے بارے میں تو کوئی ابہام ہونے نہیں چاہیے بھائی. ان کے لیڈروں کو جنہوں نے مارا ہے وہ قاتل ہے, اور قاتل کیسے بچیں گے؟ مطلب میں سپورٹ نہیں کر رہا, میں آپ کو لاجک بتا رہا ہوں. If you kill my family member, what do you think I should do? Should I love you? تو وہی حال ہے. ان کے لیڈرشپ کو آپ نے ایلیمنیٹ کیا, ان کے اوپر واجب ہے, وہ کہتے ہیں ہم پر واجب ہے کہ ہم امریکہ کی لیڈرشپ کے سر کاٹ دیں. بخاری صاحب, ابھی مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا ریسنٹ جو ٹویٹ آیا تھا, تو پھر کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے دن گنے جا چکے ہیں؟ عمران واقعی اس بارے میں دیکھیے اس پر ڈویلٹی ہے ٹرمپ کے ہاں. پہلے اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے ملک کے اندر سے خطرہ ہے کیونکہ کچھ لوگ یہاں میرے مخالف ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے, مجھے بھی یاد ہے اچھی طرح سے, ٹھیک ہے, میری میموری ابھی اتنی شٹر نہیں ہوئی ہے. اب اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہنا کہ نہیں ایرانیوں نے مارنا ہے مجھے, اور ساتھ وہ ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں, ہزاروں میزائلوں کی بارش ہوگی. تو آگے سے کیا پھول آئیں گے؟ آگے سے کیا پھول آئیں گے بھائی؟ آپ کے ہی ایجنسیوں کی رپورٹیں ہیں کہ اس کے پاس تو 12,000 کلومیٹر کا میزائل بھی ہے. آپ نے الزام لگایا اس کے اوپر 4,500 کلومیٹر ڈیگو گارسیا کے اڈے کے اوپر اس نے کیا تھا فائر, ٹھیک ہے. تو آپ کے اوپر کیا پھول آئیں گے؟ یہاں سے گلدستے جائیں گے. بخاری صاحب, اس میں تو بہت زیادہ یہ بھی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اسرائیل ایسی کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے, فالس فلیگ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ ایران کو بھگتنا پڑے گا. دیکھیے خمیازہ کون بھگتے گا, یہ تو ہے اس اوپر والے کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. سفرنگز ہوتی ہیں بٹ اینڈ ریزلٹ جو ہے نا
اس کا فیصلہ اس نے کرنا ہے, ٹرمپ نے نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے بخاری ٹرمپ صاحب. کے ساتھ ٹرمپ کے امپیچ ہونے کے جتنے امکانات اب ہیں پہلے تاریخ میں نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. ایک ایرانی اخبار نے بھی ایک لسٹ جو ہے وہ انتقامی فہرست اسے کہا جا رہا ہے وہ شائع کی ہے, اور اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو سمیت یورپی ممالک کے رہنماؤں کے نام شامل ہیں. ایبسولوٹلی. میں نے ابھی آپ نے جب یہ سوال کیا تھا مجھ سے تو وہ مجتبیٰ خامنہئی ہی نے کہا ہے, واشگاف الفاظ میں کہا ہے, ڈپلومیٹک ٹرمز استعمال نہیں کیے. اس نے کہا جنہوں نے ہمارے رہبر کو مارا, جنہوں نے ہماری جو رولنگ ایلیٹ تھی اس کو ایلیمینیٹ کیا, وہ قاتل ہیں, ہم ان سے بدلہ لیں گے. یہ تو وہ واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ روایت ہے لال پرچم لہرا دیے جائے نا جب ایرانین سوسائٹی میں, جلوسوں میں, احتجاج میں, مسجدوں کے اوپر, تو وہ پھر بغیر اپنا آبجیکٹو اچیو کیے اترتے نہیں ہیں. بالکل بخاری صاحب. لینڈسے گراہم کی وفات کی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی لیڈر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ یوزلی وان دیٹ, لیکن ابھی جس طرح سے سچویشن, جس طرح کے بیانات, جس طرح کے ایکسٹریمسٹ بیانات یہ دیتے تھے, یہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ جو ہے ابراہم اکارڈ پر سائن کروا دوں گا اور اسرائیل اور سعودی عرب کی دوستی کروا دوں گا. تو میں نے یہ کہیں کہا ہے آپ سے کہ امریکہ میں صرف ایک پاگل ہے. امریکہ تو از پروونگ اٹسیلف ٹو بی اے لینڈ آف میڈ پیپل. یہ ہیگسس ہو گیا, مارکو روبیو ہو گیا, name them, they're all mad people. They have put the whole world at stake. وہ تیسری عالمگیر جنگ کے اوپر مضر ہیں کہ ہم نے کرا کے چھوڑنی ہے. جی بخاری صاحب, یہ تو بڑا دوست کہا جاتا تھا انہیں اسرائیل کا امریکہ کے اندر, تو اب کیا اسرائیل کی پوزیشن مزید ویک ہو جائے گی؟ اسرائیل کی پوزیشن ویکن ہے, نیتن یاہو کا کیریئر سٹیک پر ہے. میں آپ کو ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکا ہوں. اس کو ٹرمپ محبت میں بچانے کی کوشش نہیں کر رہا. وہ میرے سے مجھے کوئی پٹھا سیدھا لفظ نکل جائے گا, اس کو اپنی جان اور اپنی جو ہے نا زندگی بچانی ہے, کیونکہ بھائی طوطا بالکل. ایک تو آپ بھول جاتی ہیں بڑی جلدی, یہ جو طوطے کی گردن میں مروڑتا ہوں. جی بخاری صاحب, سچویشن بہت زیادہ والیٹائل ہے, لیکن پاکستان کانسٹنٹلی اب بھی کوشش کر رہا ہے کہ ثالثی کروا کر جو ہے کسی طرح سے معاملات جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کیے جائیں. اس حوالے سے فیلڈ مارشل کا دورہ ٹرکی کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے جتنے دورے بھی ہو رہے ہیں نا اس ریجن کے, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, دے آر ویری امپورٹنٹ. پاکستان کا جو واحد ہدف تھا کہ ان دو ملکوں کے مخاصمت کی وجہ سے اس خطے کو آگ نہیں لگنی چاہیے. ایران صرف ہماری بات سننے کے لیے تیار تھا, ورنہ وہ کوئی کسی سے بات کرنے کے چکر میں نہیں تھا. امریکنز کو تو they hate more than the Israelis used to hate Yasser Arafat. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا. ایرانین ڈٹرمنڈ نیشن ہے. دیکھیے نا کتنا, آپ کا خیال ہے ایران کا نقصان نہیں ہوا؟ بالکل. لیکن آپ نے مجھے دکھایا, آپ مجھے ایک ثابت کر دیں کسی لیڈر نے بیان ویک دیا ہو یا 20 بندے کھڑے ہو کے چوک میں کہہ رہے ہوں کہ جناب ہم نے نہیں لڑنا جی, ہماری جان بچائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بخاری صاحب. مڈل ایسٹ کی سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ اپنا ہرمز پر کنٹرول کی یہ جو جنگ ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ آپ نے جانا.